جی ہاں، انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ نے اللہ الصمد کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے اور اسی رات آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ میں 101% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ ایک ہی رات میں اللہ الصمد، پتہ ہے آپ کو اس کی برکت کا، اللہ الصمد کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے؟ اللہ الصمد کی برکت سے ایک ہی رات میں آپ کی جو بھی دعا ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اسی رات آپ کی حاجت پوری ہوگی، صبح کو آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ یہ میں ایگریمنٹ دیتا ہوں۔ جب یہ ویڈیو سن لیں تو آج ہی رات، آنے والی رات میں یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ صبح کو آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے، اللہ الصمد کا اندازہ ہے آپ کو؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ سارے جو کائنات ہیں، سارا جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ فرشتے بھی اللہ کے محتاج، انسان بھی اللہ کے محتاج، جنات بھی اللہ کے محتاج، پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں اللہ کے محتاج، سارا کائنات ہی اللہ کا محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، کتنا مزہ آتا ہے انسان کو جب خوب دل سے پڑھتا ہے۔ تو آئیے وظیفہ دیتا ہوں، آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی۔ ایسا وظیفہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا جو اتنا جلدی اثر کرنے والا وظیفہ ہو۔ تو آئیے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، بس بھئی میرا جو اجازت کا طریقہ ہے جو ہمیں مشائخ سے ملا ہے۔ 4 قسم کے شرائط ہیں۔ 5 وقت کی نماز ضروری، جب 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ کام نہیں کریں گا۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، حرام مال پیٹ میں پڑا ہو تو حدیث کے مطابق دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، کامل نہ ہو، یقین نہ ہو تو پھر وظیفہ کیا کام کرے گا، دعا کیا کام کرے گا جب اللہ پر یقین ہی نہیں ہو۔ تو شک نہیں کرنا، اللہ پر یقین کامل ہو۔ اور چوتھا اور آخری شرط کہ جو وظیفہ ہو اس کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی اللہ الصمد آپ صحیح طور سے پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کو اٹھنا ہے۔ تو آپ تہجد تو امید ہے پڑھتے ہوں گے، تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور تہجد جتنا مرضی، جتنا آپ کی طاقت ہو، جتنا آپ پڑھ سکیں تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ صلاۃ حاجت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، قل ھو اللہ احد، اور 11 بار، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر شروع کریں خوب دل سے توجہ کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، دھیان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اور خوب معنی پر غور کر کے کہ اللہ الصمد کے معنی کیا ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، 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 اللہ الصمد۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہی تو وظیفہ ہے کہ آپ نے گننا نہیں ہے، بس پڑھتے جانا ہے، پڑھتے خوب محبت کے ساتھ پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، جتنا یعنی آپ جب تھک جائیں اتنا پڑھیں کہ آپ کو ایک تو گننا یاد نہ ہو کہ میں نے کتنا سینکڑوں پڑھا، ہزاروں پڑھا، آپ تھک گئے محبت سے پڑھتے پڑھتے، محبت سے پڑھتے پڑھتے تھک گئے، تو بس اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں آخر میں، اور پھر رو رو کر اللہ الصمد، اور پھر رو رو کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کی دعا وہ صمد ذات جو کسی کا محتاج نہیں، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، سارے کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہی آپ کی دعا اسی وقت انشاءاللہ
قبول فرما دے گا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا وظیفہ ہے جو مجھے اپنے بہت بڑے بڑے مشائخ سے ملا ہے اور آپ کو انشاءاللہ تحفتاً دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ الصمد کی برکت سے، اللہ الصمد اسی وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم، ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔